ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو ماہ رمضان کے حوالے سے ہمارے ذمے جو اہم ترین فریضہ ہے، یعنی ماہ رمضان کے روزے، اس حوالے سے کچھ بیان ہے، روزے کی فرضیت اور اس کا اجر و ثواب، اور کہ کچھ ضروری آداب کا بیان ہو جائے، تاکہ ہم ذہنی طور پر ماہ رمضان کا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہم بطور احکامات کے ماہ رمضان کے متعلق جو آیات ہیں ہم ان کو بیان کرتے ہیں۔ ہم ان کو بیان کرتے ہیں تاکہ آیات کی روشنی میں
کچھ احکامات ہمارے سامنے آ جائیں۔ چنانچہ سورۃ البقرہ ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، روزوں کے متعلق احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے ہیں تم پر روزے۔ یہاں روزوں سے مراد ماہ رمضان کے روزے ہیں، جس کی دلیل خود اگلی آیات ہیں جن میں باقاعدہ رمضان کا ذکر ہے۔ چنانچہ اس سے 2 آیتوں کے بعد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی۔ اس میں صراحت ہے کہ یہاں جس مہینے کے روزے ہیں اس سے مراد ماہ رمضان ہے۔ بہرحال اے ایمان والو، تم پر روزے فرض ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں۔ ومن کان منکم مریضا، تم میں سے جو بیمار ہو، ولا سفر، یا وہ سفر پر ہو، عدۃ من ایام اخر، اس کے لیے گنتی کے دن ہیں دیگر دنوں میں۔ وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے ذمہ فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو کوئی نفلی کام کرے تو وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے، تو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، اور یہ قرآن فرقان ہے۔ ومن شہد منکم الشہر، تم میں سے اس مہینے میں حاضر ہو، فلیصم، ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو گنتی ہے دیگر دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا، اور تم عدت یعنی گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور جس سوال کریں میرے بندے آپ سے میرے بارے میں تو میں قریب ہوں، قبول کرتا ہوں میں دعا کرنے والے کی دعا کو جو مجھے پکارتا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ میری اطاعت کریں، مجھ پر ایمان لائیں، تاکہ وہ رشد ہدایت پا جائیں۔ حلال کر یہ ہے تمہارے لیے روزوں کی راتیں، تمہاری بیویوں کی طرف جانا، وہ لباس ہے تمہارے لیے، تم لباس ہو ان کے لیے۔ اللہ نے جان لیا ہے کہ تم اپنے نفس کے متعلق خیانت کرتے ہو، تو اللہ نے تم پر توجہ فرمائی، تمہیں معاف کر دیا۔ اب تم ان سے مباشرت کر لو اور تلاش کرو تم اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے، اور پیو حتیٰ کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے، یعنی فجر واضح ہو جائے۔ پھر مکمل کرو روزے کو رات تک، نہ مباشرت کرو ان سے، یعنی اپنی بیویوں سے، اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ اللہ کی حدود ہیں،
ان کے قریب نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ آیات ہیں جن آیات میں روزوں کا کچھ تفصیلی جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ ہم بڑے اختصار کے ساتھ سب سے پہلے انہی آیات کی توضیح جو ہے وہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ان آیات میں جو پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے کہ روزے تم پر لکھ دیے گئے ہیں، یعنی تم پر فرض ہیں۔ تو ہمیں ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ماہ رمضان کے روزوں کی عدم فرضیت کی بات یا عقیدہ یہ کفر ہے۔ جو انسان مسلمان ہے اور وہ روزے کی فرضیت کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ البتہ جو اپنی کسی سستی، غفلت، لاپرواہی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا تو وہ بہت بڑا گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ کا عاصی ہے اور فاسق ہے وہ، لیکن محض روزہ چھوڑنے سے ہم اس پر کفر کا حکم نہیں لگائیں گے۔ البتہ اگر کوئی روزے کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے تو وہ اس کا یہ عمل یقیناً کفر ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ایک عام فریضہ نہیں ہے بلکہ بڑا اہم فریضہ ہے۔ دین اسلام کے بنیادی جو فرائض ہیں ان میں سے ہے، جیسا کہ معروف حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور نمبر 2 اس بات کی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ ایک ہی رکن ہے، 2 گواہیوں پر مشتمل ہے، جسے ہم کہتے ہیں توحید و رسالت کی گواہی۔ دوسرا رکن ہے نماز کی اقامت، تیسرا رکن ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، چوتھا رکن ہے ماہ رمضان کے روزے، اور 5واں رکن ہے بیت اللہ کا حج۔ تو اس آیت کریمہ میں روزوں کی فرضیت ثابت ہوئی، تو یہ اہم فریضہ ہے، اس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان فرمائی کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ روزہ فرض تھا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے خبر دی تاکہ ہم خوشی سے اس فریضے کو قبول کریں۔ یہ ایسا فریضہ ہے اگرچہ بظاہر ایک مشکل ہے، اس میں بڑی ایک تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، لیکن یہ ہم سے پہلے امتیں بھی اس فریضے کو ادا کرتی رہی ہیں۔ اس سے کی جو ایک مشقت ہے وہ ذرا آسان ہو جاتی ہے۔ جب ایک کام بہت سارے لوگ کریں تو پھر ہر ایک کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ دیکھو سبھی کر رہے ہیں لہٰذا میں بھی کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دے کے در حقیقت روزے کی جو مشقت تھی اسے ہمارے لیے آسان کی ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ اتنا اہم فریضہ ہے اور اتنا اہم نیکی ہے
اتنا ایک اہم عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سب کا تمام امتوں پر فرض رکھا ہے. یہ اس عمل کی اہمیت کی دلیل ہے، افضلیت کی دلیل ہے، اور بڑے اجر و ثواب کے حامل ہونے کی دلیل ہے. لعلکم تتقون، روزے کے متعلق اہم ترین بات جو اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ اس روزے کی حکمت ہے، علت ہے، سبب ہے، وجہ ہے. وہ کیا ہے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کر لو. یہ بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑا فائدہ ہے. تقوی ہم سب کی ضرورت ہے، اور اسے اختیار کرنا ہم سب کے لیے جانا کہ وہ ضروری ہے. اتنا اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم نے اے ایمان والوں تم سے پہلے جو اہل کتاب گزرے ہیں انہیں بھی یہ وصیت کی ہے، اور تمہیں بھی یہ وصیت کرتے ہیں کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ. تو یہ کس قدر اہم چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی ہے. سورۃ آل عمران میں ہی ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آیت خطبہ میں پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ تم پر موت آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تو تقوی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ روزے کی اہم ترین جو حکمت ہے وہ تقوی کا حصول ہے. یہ بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑا فائدہ ہے. ہمیں پورا مہینہ پوری محنت کے ساتھ اس عظیم دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. روزوں کو مکمل شرعی آداب کے ساتھ رکھیں، پوری تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے کا اہتمام کریں، اور ماہ رمضان کے دیگر جو اعمال ہیں ان اعمال کے ساتھ بھی تعلق قائم رکھیں. دیگر اعمال میں جو چیزیں ہیں وہ نماز تراویح کا اہتمام ہے، تلاوت اور ذکر الہی کا اہتمام ہے، اور آخری عشرے کی تمام راتوں کا قیام ہے، یا کم سے کم شب قدر کا قیام، جس کی صورت یہ ہے کہ ہم 7 راتوں عبادت کا اہتمام کریں کہ انہی میں سے کوئی شب قدر ہوتی ہے. زکوٰۃ و صدقات و خیرات کا اہتمام، یہ سارے اعمال رمضان ہیں. اگر ہم اس طرح ان اعمال اور افعال اور نیکیوں میں جڑے رہیں پورا مہینہ، یقیناً ایک تقوی کی کیفیت ہمیں حاصل یعنی کہ وہ ہو جائے گی. تقوی در حقیقت لفظی معنی تو اس کا ہے اللہ سے ڈرنا، لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کی بنیاد پر اللہ تعالی کے مقرر کردہ فرائض اور واجبات کو اختیار کرنا اور اس کے نواہی سے اجتناب کرنا. اس چیز کا نام یعنی کہ وہ تقوی ہے. بلکہ جو بھی آیت ہم نے پڑھی اس میں تھا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے. تو اس سے ڈرنے کے حق کے متعلق بعض سلف کا قول ہے اللہ سے ڈرنا یہ ہے ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ وان تترک معصیتہ علی نور من اللہ تخاف عقاب اللہ. یہ یعنی تعریف ہے. اس کا لفظی معنی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کو
اللہ کی طرف سے پوری بصیرت کے ساتھ، یعنی پورے اخلاص کے ساتھ تم اللہ کی اطاعت کرو، اور اللہ سے ثواب کی نیت سے اطاعت کرو، اور اسی طرح پوری بصیرت کے ساتھ یعنی پورے اخلاص کے ساتھ تم اللہ کی معصیت کو چھوڑو، اور اس کی سزا سے ڈرتے ہوئے اس کی معصیت کو چھوڑو۔ یہ یعنی کہ وہ تقویٰ ہے، یہ تقوی کا حق ہے، یعنی پورے اخلاص یعنی کہ وہ کے ساتھ اطاعت کرنا، اور پورے اخلاص کے ساتھ گناہوں سے یعنی کہ وہ بچنا۔ تو ماہ رمضان اس تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ہم اس کے لیے 2-3 حدیثوں کی روشنی میں اس کو واضح کرتے ہیں کہ دیکھیں کیسے اس سے ایک انسان پرہیزگاری حاصل کر سکتا ہے۔ مثلا ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص روزہ رکھ کے قول زور یعنی جھوٹی باتیں، گناہ کے کام وہ نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے چیر پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اب دیکھیں یہاں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ روزے کی عادت ہے، روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، یہ چیزیں عام حالات میں بھی حرام ہیں اور ناجائز ہیں، گناہ ہیں، لیکن روزے میں ان سے اجتناب انتہائی ضروری ہے، اگر نہ روزے کا اجر و ثواب ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں اب روزے دار کو ایک متقی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم نے روزے میں غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، بہتان سے بچنا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخط وان صابه احد او قاتله فليقل اني صائم، کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو، روزے کی حالت میں شور و غل نہ کرے اور بےہودہ باتیں زبان سے ادا نہ کرے، اور اگر کوئی اس کو گالی دے یا اس سے لڑائی کرے تو بس وہ اتنا کہہ دے کہ میں روزے میں ہوں۔ گالی پر بھی وہ کسی سے نہ الجھے، کسی کی لڑائی پر بھی وہ اس سے نہ الجھے۔ یہ کس قدر اس لڑائی اور ذاتی گلوچ سے، اتنے فساد سے ایک روزے دار کو دور رکھ کر اس میں تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ غصے سے بچایا گیا، اپنے آپ کو غصے سے جانے کہ وہ بچاؤ، غصہ سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ بھی ایک تقویٰ ہے کہ ایک انسان غصے سے اپنا آپ کو بچا لے، کیونکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت طلب کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت بلکہ وصیت کی لا تغضب، غصے نہ ہو جاؤ۔ 3 بار وصیت طلب کی گئی، تینوں بار آپ نے کہا کہ آپ غصے نہ ہو۔ اور آج ہمارے اکثر جھگڑوں کا، اختلافات کا جو بنیادی سبب ہے وہ یہ بہت زیادہ غصہ کرنا ہے، حتیٰ کہ میاں بیوی میں بھی تنازع اور لڑائی اور جھگڑے اور طلاق تک کی نوبت اسی غصے کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ ذرا سی بات پہ غصہ آ گیا اور پھر یہ معاملہ بڑھتا گیا، بھائیوں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، رشتے داروں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ یہ اب روزے کی حالت میں اس غصے سے بچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی طرح دیکھیں روزے کی حالت میں تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک شخص ہے کہ وہ کوئی ایسی اشیاء استعمال کرتا ہے جو مثال کے طور پر حرام ہے، نشہ آور چیزیں ہیں، جیسے وہ سگریٹ پیتا ہے، یا ہمارے یہاں پاکستان میں پان تمباکو والا، بیڑی جو تمباکو سے بنتی ہے، گٹکے جو تمباکو سے بنتے ہیں، ان کا استعمال عام ہے اور بڑا کثیر استعمال ہے۔ سگریٹ کا عادی وہ ایک دن میں کوئی کی پاکٹ سگریٹ پی جاتا ہے،
اور درجنوں پان کھا جاتا ہے اور کتنی بیڑیاں استعمال کر جاتا ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اسے نشہ آور ہیں، یہ چیزیں نشہ آور چیز حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما اسکر کثیر ہو ما اسکر قلیل ہو فکثیر ہو حرام۔ ایک اور فرمان ہے کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور ہر وہ چیز جس کی قلیل کثیر مقدار نشہ پیدا کر دے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ اب روزے میں کہ روزے دار بہرحال جس طرح کھانے پینے سے بچ جاتا ہے وہ ان چیزوں سے بچ جاتا ہے، اور وہ پورا دن سگریٹ کا عادی سگریٹ نہیں پیتا، پان کا عادی پان نہیں کھاتا، گٹکے کا عادی گٹکا نہیں کھاتا، بیڑی کھانے کا عادی یہ سب چیزیں نہیں کھاتا، 15 گھنٹے کا روزہ ہے یا ایسے کم و بیش 14 گھنٹے کا روزہ ہے۔ اب یعنی کہ وہ ہر آدھے گھنٹے بعد سگریٹ پینے والا اب 15 گھنٹے تک سگریٹ نہیں پیتا، کس طرح اس کی تربیت ہو رہی ہے، کس طرح اس میں تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے علت بیان کی لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو اپنے روزے کو یعنی شرعی آداب کے ساتھ رکھیں تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ ایک تو اس پہلی آیت میں یہ باتیں بیان کی گئی، اس کے بعد جو آیت ہے اس میں کچھ احکام بیان کیے گئے۔ مثلاً کہا گیا کہ اگر کوئی مریض ہے یا وہ مسافر ہے تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، البتہ اس پر روزے کی قضا واجب ہے، فعدۃ من ایام اخر، وہ بعد میں اس کی قضا دے گا۔ قضا کب دے گا؟ یہ ضروری ہے کہ وہ اگلے رمضان سے پہلے قضا دے، اس سے مؤخر نہ کرے، اگلے رمضان سے پہلے وہ ان کی قضا دے۔ یہ شریعت کی سماعت ہے، ایک مسافر اور ایک بیمار کو رخصت ہے کہ رمضان کے روزے نہ رکھے، اندر رمضان سے پہلے ان کی وہ قضا دیں گے۔ نہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ سیرت یاب ہوتے ہی روزے رکھے، سفر سے لوٹتے ہی روزے رکھے، بلکہ اس کی بھی یہ ایک سہولت ہے، یہ ہماری شریعت کی سماعت ہے، یہ دین آسان ہے۔ البتہ ایسا کچھ نہیں ملتا سلف سے کہ وہ اگلے رمضان سے روزوں کو مؤخر کرتے ہوں، لہذا آئندہ رمضان سے روزوں کو اس رمضان کے روزے رہ گئے ہیں مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ جس کے روزے مؤخر ہو گئے ہیں، جس کی غفلت ہو گئی، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اب وہ روزے رکھے، روزے تو اس کے ذمہ ہیں۔ تو ایک تو یہ حکم یہاں بتایا گیا۔ دوسرا حکم یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی دائمی مریض ہیں یا انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اس دائمی مرض میں روزہ نہیں رکھ سکتے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یا مسلسل ادویات کا استعمال لازم ہے اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، یا وہ بڑھاپے کی وجہ سے اس قدر کمزوری اور نقاہت ہے کہ وہ روزے کی مشقت برداشت نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی رخصت دی ہے، یہ روزہ نہ رکھیں، البتہ ان کے ذمے فدیہ ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اوسط درجے کا کھانا، درمیانہ درجے کا کھانا۔ البتہ کچھ دیگر یعنی افراد ہیں جن کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے، جن کا یہاں پر بیان جو ہے نا کہ وہ نہیں ہوا، احادیث میں ان کا جو ہے نا کہ وہ بیان ہے۔ مثلاً وہ خواتین جو یعنی ایام ان کی شروع ہو جائیں، تو کیونکہ ایک حائضہ خاتون جو ہے وہ روزہ بھی نہیں رکھے گی اور نماز بھی نہیں پڑھے گی، نماز کی تو البتہ قضا اور فدیہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو جو نماز رہ گئی سو رہ گئی، یعنی ایام حیض میں۔ البتہ جو روزہ ہے وہ روزہ بھی نہیں رکھے گی، لیکن اس روزے کی اسے بعد میں قضا جو ہے نا کہ وہ دینی ہے اندر رمضان سے پہلے۔ اور اسی طرح جو عورت حاملہ ہے اور اس حمل کی وجہ سے روزہ رکھنا اس حمل کے لیے اس کے لیے کسی نقصان کا یا تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے،
اس کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ روزے کو مؤخر کر دے، بعد میں اس روزے کی قضا دے۔ مرضعہ ہے، وہ بچے کے دودھ پلاتی ہے اور یہ روزہ اس کی صحت، یہ بچے کی صحت پر منفی اثرات ڈالتا ہے، تو اسے بھی رخصت ہے کہ وہ روزے کو نہ رکھے اور اس روزے کی بعد میں قضا یعنی کہ وہ دے۔ یہ کچھ ضمن احکامات تھے جن کی صراحت احادیث میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ضمن ایک بڑی اہم بات ان آیات میں یعنی کہ وہ بتائی گئی، اور وہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بہت میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہے۔ اس قریب سے مراد یہ نہیں ہے جس طرح یعنی بالذات اللہ قریب ہو، دو دوست آپس میں بیٹھے ہیں، آپس میں قریب ہوتے ہیں، اس قربت سے یہ ذات کی قربت مراد نہیں ہے، کیونکہ بالذات یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جو قرآن حدیث کی نصوص سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر، کرسی سے اوپر، عرش کے اوپر ہے، اپنی مخلوق سے الگ ہے، جدا ہے، دور ہے، تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، قریب ہے اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنے علم، اپنے قدرت، اپنے سمع، اپنے بصر، اپنے معیت کے اعتبار سے وہ ساتھ ہے۔ تو قریب کا یہ معنی کوئی نہ سمجھے اللہ تعالیٰ بھی ذات قریب ہے، وہ بندوں میں مختلف ہے، یہ تو اللہ کی شان کے خلاف ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی عظمت کا پہلو نہیں ہے۔ عظمت کے پہلو اس میں ہے کہ جیسا بعض احادیث میں ہے اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، وہ دیکھتا ہے تم کیا کرتے ہو، وہ سنتا ہے تم کیا کہتے ہو، کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے۔ یہ اس کے علم کی وسعت ہے اور یہی اس کی عظمت شان ہے۔ یہ جو بعض لوگ بس کہہ دیتے ہیں جہل کی بنیاد پر یا بعض اندھی تکلیف کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہر جگہ یعنی حاضر ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ بات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی غلو میں آ کر یعنی کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر ہیں، موجود ہیں، تو یہ عقیدہ باطل ہے۔ قریب وہ ہے یعنی اپنی علم، اپنی قدرت، اپنی سمع، اپنی بصر اور صفات کے اعتبار سے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعا، اللہ تعالیٰ دعا کرنے والی کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جب بھی کوئی دعا کرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے احکامات کے ضمن میں دعا کا ذکر جو ہے کہ وہ فرما رہا ہے۔ کہ مسائل اور احکامات کے ضمن میں دعا کا تذکرہ فرمایا ہے اور ترغیب دی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ایک تو یعنی دعا کی اہمیت ہم بتا دیتے ہیں، دعا ایک عبادت ہے، بلکہ افضل عبادت ہے اور اہم ترین عبادت ہے، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی معزز اور انتہائی مکرم کہ وہ بات ہے۔ تو دعاؤں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اس میں ترغیب دی ہے، اور اشارہ یہ ہے کہ کیونکہ یعنی کہ ایک انسان جب نیکی کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، تو اس کا اللہ سے ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی دعائیں قبول یعنی کہ وہ ہوتی ہیں۔ تو ایک روزے دار کو اور خاص طور پر ماہ رمضان سے گزرنے والے کو کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ افطار کے وقت تو ویسی دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت ہم ویسے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، اور اس کے علاوہ کثرت سے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے ہاں یہ بڑا پسندیدہ یعنی کہ وہ عمل ہے، اور اس دور میں ہماری بڑی اہم ترین حاجت ہے، بڑی اہم ترین ضرورت ہے
یہ دعا مومنوں کا ہتھیار ہے۔ آج مسلمان کمزور ہیں، نہتے ہیں، مظلوم ہیں، مقہور ہیں، مجبور ہیں اور فتنوں اور پریشانیوں کا شکار ہیں۔ ہمیں دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر ماہ رمضان ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو چیزیں بتائی ہیں، آپ ان کو بطور شرط کے کہہ سکتے ہیں، یستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، میری اطاعت کرو اور مجھ پر ایمان رکھو۔ ایمان درست ہو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، ایمان اور اطاعت کے بعد جب بھی دعا ہوتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ روزوں کے مزید احکام بتائے گئے کہ روزوں کے جو راتیں ہیں، ماہ رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں، ان راتوں میں ایک شوہر کا اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق اللہ نے اسے جائز قرار دیا ہے، اسے حلال قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے یہ منع تھا اور یعنی اس سے منع کر دیا گیا تھا کہ پورا مہینہ یعنی کہ وہ اس طرح روزے کی حالت میں بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنا حرام ہے، اسی طرح راتوں میں بھی حرام تھا، لیکن اس میں بعض لوگوں سے کمی اور کوتاہی واقع ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سہولت فرمائی اور راتوں کے حوالے سے یہ جو پابندی تھی اسے ہٹا دی۔ تو یہ بھی ہمارے دین کی شریعت کی سماعت ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اور اپنے بندوں کے لیے آسانی اور سہولتیں فرماتا رہنا کیا وہ ہے۔ البتہ ضمناً اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو، چاہے وہ اعتکاف رمضان کے علاوہ ہو، رمضان کا پہلے عشرے میں ہو، دوسرے میں، آخری عشرے میں، اعتکاف کی حالت میں پھر اپنی بیویوں سے مباشرت نہیں یعنی کہ وہ کر سکتا۔ یہ کچھ اہم احکامات تھے جو اس میں روزوں کے بیان کیے گئے، لیکن ہم بنیادی طور پر جو بات بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ماہ رمضان کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے یہ مہینہ۔ بعض سلف سے یہ بات منقول ہے کہ ماہ رمضان جب یعنی کہ وہ گزر جاتا وہ 6 مہینے تک دعائیں کرتے رہتے کہ اللہ ہم نے جو ماہ رمضان میں عمل کیے ہیں ان اعمال کو قبول فرما، اور جو جب بقیہ 6 مہینے رہ جاتے رمضان سے پہلے اس میں ان کی دعائیں ہوتی کہ اللہ ہمیں آئندہ رمضان نصیب فرما۔ یہ ہمارے سلف کی ایک رغبت ہے ماہ رمضان کے حوالے سے۔ ہمیں اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ تقویٰ کے حصول کا مہینہ ہے، اور یہ اسی طریقے سے برکات کے حصول کا مہینہ ہے۔ یہ ساری محنت کر کے چیزیں حاصل کرنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ اتقاء من النار ذلک فی کل لیلہ، یہ یعنی کہ وہ یعنی ماہ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو ہر رات جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ بڑی یعنی ہمارے لیے سعادت اور سہولت کی بات ہے کہ یہ عظیم مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے میں اپنے آپ کو نیکی کی طرف راغب کریں، اور ایک حدیث قابل غور ہے جس کی طرف ہم توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح ایک مواقع عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ معروف حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو اذا کان اول لیلۃ من رمضان فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، بعض روایت میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل خیر کے مطلعاتی، آگے بڑھ اور خیر کو طلب کر، اور ایک فرشتہ کہتا ہے یا باغی الشر اقصر، اے گناہ گار اب تو گناہوں سے باز آ جا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ اس مہینے میں اعمال آسان ہو جاتے ہیں اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو اب اس مہینے میں اگر کوئی اپنے اندر نیکی
رغبت نہیں پاتا اور گناہوں سے نفرت محسوس نہیں کرتا، بلکہ اسی طرح گناہوں میں پڑا رہتا ہے، پھر اسے سوچنا چاہیے کہ میں کس قدر یعنی کہ وہ اللہ سے دین سے دور ہوں، کہ اس مہینے میں رحمتوں اور برکتوں اور مغفرتوں اور نیکیوں کا مہینہ ہے، مجھے نیکی کی توفیق نہیں ہو رہی، اسے اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے، سچی توبہ کرنا چاہیے، اپنے بارے میں ڈرنا چاہیے کہ کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں آ گیا۔ مسلمان روزے رکھ رہے ہیں، بچے روزے رکھ رہے ہیں، اور مریض اور بوڑھے بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم روزے رکھ لیں۔ مسلمانوں میں سحری اور افطاری کا ایک عظیم ماحول بنا ہوا ہے، مسجدیں آباد ہیں، نماز تراویح ہو رہی ہے، اور میں ہوں کہ میں ان ساری عبادات سے غافل ہوں، محروم ہوں۔ ایسے انسان کو سوچنا چاہیے اور اپنا جو ہے نا کہ وہ محاسبہ جو ہے کرنا چاہیے، اپنے روزے کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے، اور ماہ رمضان میں جو دیگر اعمال ہے جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے ان کی طرف خوب توجہ دینی چاہیے، خاص طور پر جو ایک تراویح ہے جسے صلاۃ اللیل یا تہجد کہتے ہیں، ماہ رمضان میں اس کو تراویح کہتے ہیں، یہ ایک ہی نماز ہے، یہ دو الگ الگ نمازیں نہیں ہیں۔ جو کچھ لوگ فرق کرتے ہیں کہ تراویح الگ ہے اور تہجد الگ ہے، یہ فرق درست نہیں ہے، یہ ایک ہی نماز ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اس کا اہتمام کیا، بہت لمبا قیام کیا، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں سحری فوت ہونے کا خطرہ تھا۔ پھر صحابہ چوتھی رات بھی جمع تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، نماز نہیں پڑھائی۔ آپ نے صبح کہا کہ لوگوں مجھے تمہاری رات جمع ہونے کا علم تھا، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اس قدر یہ اہم عبادت ہے اور باجماعت پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے ایمان کے ساتھ رات کا قیام کیا اور نماز سے فارغ ہونے تک ایمان کے ساتھ رہا، یعنی پوری تراویح اس نے جو ہے نا کہ وہ ایمان کے ساتھ پڑھی، باجماعت پڑھی، تو اسے رات بھر کے قیام کا ثواب ہے۔ اگرچہ اس کا قیام 2 گھنٹوں کا تھا یا گھنٹے کا تھا، لیکن اگر وہ باجماعت پڑھتا ہے تو اسے وہ نماز یعنی رات بھر کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اپنے روزوں کی طرف خاص توجہ دینی ہے، خاص طور پر شرعی آداب ہیں ان کا لحاظ رکھنا ہے، غیبت سے، چغلی سے، کسی قسم کے فسق و فجور سے اپنی آنکھوں اور کانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ روزے جو ہے نا کہ وہ 3 طرح کے ہیں، یعنی ایک خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، ایک خاص لوگوں کا اور ایک عام لوگوں کا۔ ہم دیکھیں کہ ہمارا روزہ کیسے بنے۔ عام لوگوں کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف جو ہے نا کہ وہ کھانے اور جو ہے نا کہ پینے اور جو اپنی جنسی خواہشات ہیں ان سے بچاؤ کو کہتے ہیں، بس یہ روزہ ہے۔ اور جو خاص لوگوں کا روزہ ہے وہ کھانے اور پینے یعنی پیٹ اور شرمگاہ کی خواہشات سے بچاؤ کے ساتھ ساتھ وہ زبان، ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء کو بھی ہر قسم کے گناہوں سے پاک رکھتے ہیں۔ یہ ہے خاص لوگوں کا روزہ۔ اور خاص لوگوں کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان امور کے ساتھ ساتھ اپنے طلب کو بھی ایسے افکار اور خیالات سے محفوظ کر لیتے ہیں جو بندے کو اللہ سے غافل کر دیتے ہیں، اللہ سے دور کر لیتے ہیں۔ اب ہم کوشش کریں کہ ہمارا روزہ کم سے کم خاص لوگوں کا روزہ تو ہو، اگر خاص کرنی تو چلو پھر اگر ویسے تو کوشش نہیں چاہیے خاص لوگوں کا ہو، اگر خاص نہیں تو پھر خاص روزہ ہونا چاہیے کہ ہم یعنی کہ وہ اپنے پیٹ اور شرمگاہ کی خواہشات سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور پھر اپنی زبان، کان، آنکھوں کو بھی ہر قسم کے فسق و فجور اور گناہوں سے بچائیں۔ اگر ہم روزہ ان شرعی آداب کے ساتھ رکھیں گے، یہ روزہ بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، بڑی فضیلتیں ہیں، اس کی روزوں کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ چنانچہ حدیث میں الفاظ ہے کہ الحسنۃ بعشرۃ امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی للصوم انه لي وانا اجزي به، کہ ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر یعنی کہ وہ 1 سے لے کر 10 گنا تک ہوتا ہے، سوائے روزے کے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے
کہ اس کا یعنی کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب میں دوں گا. ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہوتا ہے. روزے کے لیے یہ بات نہیں ہے، روزے کا ثواب اس سے بھی بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا بیان کر دوں گا. روزے دار اللہ کو کس قدر پیارا ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں والا خلوق و فمستان اطیب عند اللہ من ریح المسک. روزے دار کے منہ کی بو جو شام کے وقت بو کی وجہ سے اس کو لائق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی بڑھ کر یعنی کہ وہ پسند ہے. فرحتان فرحت عند فطرہ فرحت عند لقاء ربہ. روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک دنیا میں جب وہ افطار کرتا ہے اور ایک آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا. یہ بہت عظیم عمل ہے، دین کا ایک اہم رکن ہے اور بڑے اجر و ثواب کا حامل ہے. لہذا یہ ماہ رمضان آ رہا ہے، ہم اس کے لیے بھرپور تیاری کریں، خود روزہ رکھیں، اپنے بچوں کو ترغیب دیں، اپنے جو گھر کی خواتین ہیں ان کو ترغیب دیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، اپنی خواتین اور بچوں کو اس میں شامل کریں اور ایک اچھا ماحول ہم پیدا کریں اور تاکہ ماہ رمضان کی برکات ہمیں حاصل ہو جائیں. اور ساتھ ساتھ دعا کریں. ایک دعا اللہ تعالیٰ ہماری ان اعمال کو قبول فرمائے اور ایک دعا یہ کہ روزے کے جو فوائد ثمرات اور اجر و ثواب ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. جو اہم ترین اس کا فائدہ ہے کہ اس ماہ رمضان میں انسان جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے. اور اہم ترین عمل وہ کثرت سے زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں خوب خرچ کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ انہ ریح مرسلہ، جیسے آپ تیز آندھی ہوں اتنا خرچ کیا کرتے تھے. تو غرباء، مساکین، بیوگان، یتامہ اور دیگر رفاہی کام اور خاص طور پر یہ دینی مدارس جو یعنی کہ وہ آج دین کے قلعے ہیں اور دین اگر محفوظ ہے آج قائم ہے تو اس میں ان مدارس کا بڑا کردار ہے. ان مدارس سے یہ علماء پیدا ہوتے ہیں، خطباء پیدا ہوتے ہیں، ائمہ پیدا ہوتے ہیں اور یہ سارا دین کی حفاظت کا پروگرام آج ان مدارس سے وابستہ ہے. ماہ رمضان میں اپنی زکوٰۃ اور صدقات میں ان مدارس کو یاد رکھیں. یہ یعنی فوری طور پر یعنی چند کچھ باتیں ذہن میں آئیں، ہم نے اپنے سامعین کے سامنے ان کو بیان کیا ہے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو جو ہم نے سنا ہے، سنایا ہے، بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے، خیر و برکت والا بنا دے، ہمارے گناہوں کا کفارے کا باعث بنا دے، ہماری مغفرت کا باعث بنا دے، ہمیں تقویٰ عطا فرما دے اللہ تعالیٰ اور ہمیں جہنم سے آزاد کر دے. قولوا قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.